قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں پلوامہ واقعے کے بعد خطے کی جیو اسٹریٹجک اور قومی سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق ریاست پاکستان کسی طور پر بھی اس واقعے میں ملوث نہیں۔ واقعے کو مقامی سطح پر پلان کیا گیا اور وہیں پر رونما ہوا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن اور سینئر تجزیہ کار نسیم زہرا صاحبہ۔ نسیم زہرا صاحبہ، کیا سمجھتی ہیں آپ، کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ جی، بڑا ضروری تھا اس طرح کا اعلامیہ آئے پاکستان کی طرف سے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پلوامہ کے واقعے کے بعد یہ تواتر کے ساتھ ہندوستان کی جو ایک حکمت عملی بن کے سامنے آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، یعنی کہ بین الاقوامی سطح پر وہ یہی اپنا بیانیہ کوشش کر رہے ہیں بیچنے کی کہ اس میں پاکستان انوالوڈ ہے، ساتھ ساتھ پاکستان کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ اندرون خانہ اگر آپ ان کی میٹنگز وغیرہ کا پڑھیں جو یہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، چاہے سیاسی جماعتیں ہیں، چاہے ان کی اپنی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں بات ہی یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے جواب دینا ہے، اس کو سزا دینی ہے، اور پاکستان سے بات کرنے کی بات نہیں، پاکستان کو تباہ کرنے کی بات ہے۔ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ وغیرہ آ رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس صورتحال میں پاکستان کو ایک یعنی کہ یونائٹڈ رسپانس جانا چاہیے یہاں سے، اور الیکٹڈ پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں آج جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں دیکھا کہ تمام جو ریاستی ادارے ہیں وہ موجود تھے، اور جو کابینہ ہے وہ موجود تھی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں وہ سب یک زبان ہو کے یہی بات کر رہی ہیں کہ بھئی پاکستان کی طرف سے بالکل جواب جائے گا، اور جو اعلامیہ ہے اس میں تقریباً سب وہ باتیں جو پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں 2 روز پہلے یا شاید کل کہی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر صورت تیار ہیں اس پہ کہ اگر انڈیا جب انویسٹیگیٹ کرے تو ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں آپ کوئی ایویڈنس دیں، آپ پروف دیں، اس کی بیسس پہ ہم آپ کے ساتھ آگے چل کے اس پر کریں گے، کوآپریٹ کریں گے۔ آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پاکستان نے یہ پیغام بین الاقوامی سطح پہ UN سیکرٹری جنرل کو بھی دے دیا کہ ہندوستان کا جو سب طریقہ کار ہے وہ پریشان کن خطے کے لیے، کہ امن کے لیے یہ خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہندوستان اپنی کہی ہوئی بات پر عمل شروع کر دے کہ وہ عسکری کوئی اٹیک کی بات کریں، LOC کے کراس سرجیکل اسٹرائک وغیرہ۔ تو آج کا جو اعلامیہ ہے اس سے 3 چیزیں جو ہیں وہ کنوے ہو جاتی ہیں دنیا کو اور ہندوستان کو۔ نمبر 1 کہ پاکستان تیار ہے اس طرح کی انکوائری کرنے میں مدد ہندوستان کی۔ دوسرا یہ کہ پاکستان بڑی کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ یہ جو پلوامہ میں ہوا ہے، نہ کہ اس میں پاکستان کا کوئی دور سے عمل دخل نہیں ہے۔ دوسرا یہ جو کہ زیادہ اہم بات ہے کہ یہ کشمیری جو ایک موومنٹ ہے، وہاں ایک جو انڈیجنس موومنٹ ہے، وہ جو لوکل موومنٹ ہے کشمیری جو کہ ریاستی دہشت گردی کا جن کو سامنا ہے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ پوری منطقی بات ہے کہ یہ وہیں کے، ایک تو سب کو معلوم ہے کہ یہ وہیں کے شہری تھے دار جو شہید ہوئے ہیں، اور ساتھ کے جو اسلحہ بھی ہے، وہیں جو بارود استعمال ہوا وہ تو انڈین آرمی جنرل نے بھی کہا کہ یہ لوکلی استعمال ہوا، تو لوکلی یہ پروکیور کیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ دوسری بات یہ کہ پاکستان مدد کرے گا۔ نمبر 2 کہ کشمیریوں کی جو اپنی ایک جد و جہد ہے یہ اس کا حصہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر ہندوستان جو بات کر رہا ہے اور اٹیک کرنے کی بات کر رہا ہے اور جوابی حملہ جو ان کے میں جوابی حملہ جس کو کہہ رہے ہیں، تو پاکستان تیار ہے ہر صورت پر اس پر۔ بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ گفتگو کے لیے۔